گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حال ہی میں مغربی دنیا میں، خاص طور پہ یورپ اور کینیڈا میں، فلسطین کے حوالے سے ایک بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے۔ کئی اہم ممالک نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے یا تسلیم کر لیا ہے۔ تو آج ہم اسی پیش رفت کا تھوڑا گہرائی میں جائزہ لیں گے۔ جی بالکل۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ بھئی یہ تبدیلی یہ اب کیوں آ رہی ہے، اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے، اور ان ممالک نے سنا ہے کہ کافی دباؤ تھا، تو کس قسم کے دباؤ کو مسترد کیا، اور آخر میں یہ جو شناخت ہے اس کے اصل معنی کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے پاس مواد ہے اس کی روشنی میں ان پہلوؤں کو سمجھیں۔ بالکل، اور یہ صرف کوئی آپ کہیں علامتی قدم نہیں ہے، اس کے پیچھے کئی دہائیوں کی تاریخ ہے، سفارتی پیچیدگیاں ہیں، اور دنیا کی جو سیاست بدل رہی ہے وہ سب کار فرما ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ فیصلہ دو ریاستی حل کے لیے، مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے اور بین الاقوامی قانون کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے یہ واضح کر لیں کہ یہ کوئی ایک آدھ ملک نہیں ہے، تقریباً 11 مغربی ممالک کا ذکر آ رہا ہے۔ ان میں برطانیہ، فرانس، کینیڈا، اسپین، آئرلینڈ، پرتگال، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، لگزمبرگ، بیلجیم، مالٹا، یہ سب شامل ہیں۔ انہوں نے سپٹمبر کے سمجھیں آخری عشرے کے آس پاس یا تو فلسطین کو تسلیم کیا یا اس کا بالکل واضح اعلان کر دیا۔ تو یہ ایک لہر سی نظر آتی ہے۔ جی، ایک لہر ہے، اور اس اقدام کی سب سے آپ کہیں غیر معمولی بات یہ تھی کہ ان ممالک نے شدید دباؤ کو نظر انداز کر دیا، بالکل رد کر دیا۔ اور یہ دباؤ آپ سمجھیں 3 طرف سے آ رہا تھا۔ ایک تو براہ راست اسرائیلی حکومت کا دباؤ تھا، دوسرا امریکہ میں جو سابق ٹرمپ انتظامیہ سے جڑی ہوئی وہ انتہا پسند صہیونی لابی سمجھی جاتی ہے، ان کا دباؤ تھا، اور تیسرا خود ان ممالک کے اندر جو طاقتور اسرائیل نواز لابیاں ہیں ان کا بھی دباؤ تھا۔ اچھا، اس دباؤ کی کوئی مثال، جیسے وہ لندن والے اجتماع کا ذکر ہے؟ جی، وہ 16 سپٹمبر کو لندن میں ایک بڑا، اسے پاور شو کہا گیا، وہ ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ یورپ بھر سے انتہائی دائیں بازو کے نظریات رکھنے والے 1 لاکھ سے زیادہ افراد کو مبینہ طور پر فنڈنگ دے کر اکٹھا کیا گیا۔ 1 لاکھ؟ کافی بڑی تعداد ہے۔ جی، اور کہا جا رہا ہے کہ ٹامی رابنسن اور ایلون مسک جیسے لوگ اس کو وہ لیڈ کر رہے تھے۔ دعویٰ تو 11 لاکھ افراد کو متحرک کرنے کا تھا۔ مقصد بظاہر یہ تھا کہ امیگریشن کے خلاف جو جذبات ہیں نا، ان کو استعمال کر کے مغربی حکومتوں کو ڈرایا جائے۔ پیغام یہ تھا کہ اگر آپ نے فلسطین پر موقف بدلا تو آپ کے معاشروں میں ہم وہ انتشار پھیلا سکتے۔ لیکن یہ دباؤ کامیاب نہیں ہوا؟ جی بالکل ناکام ثابت ہوا، اور یہی اس ساری پیش رفت کی سب سے اہم، سب سے بڑی خبر ہے۔ یہ ناکامی اور بھی زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے جب ہم موازنہ کرتے ہیں 1947 کا، جب اقوام متحدہ میں اسرائیل کے قیام کے وقت ووٹنگ ہوئی تھی۔ ہاں، تب تو بہت کم ووٹ تھے۔ جی، صرف 30 ووٹ اسرائیل کے حق میں آئے تھے۔ برطانیہ نے تو حصہ ہی نہیں لیا تھا ووٹنگ میں۔ آج دیکھیں تو 150 سے زیادہ ممالک اقوام متحدہ میں فلسطین کو تسلیم کر چکے ہیں۔ تو یہ عالمی رائے عامہ میں ایک بہت بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اچھا، اس ساری صورتحال میں فرانس کا کردار، خاص طور پر صدر میکرون کا، کافی نمایاں لگ رہا ہے۔ وہ 2023 سے ہی فلسطینیوں کے خلاف جو اقدامات ہو رہے ہیں انہیں وہ نسل کشی بھی کہتے رہے ہیں، اور وہ بین الاقوامی سطح پر امریکی اور اسرائیلی منصوبوں کو چیلنج بھی کرتے رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں CBS نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے ایک متبادل منصوبہ بھی پیش کیا۔ جی، میکرون کا جو منصوبہ ہے نا، اس کا تجزیہ کیا گیا ہے تو اس کے بنیادی طور پر آپ کہہ لیں 5 مراحل یا حصے نظر آتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ فلسطین کو تسلیم کیا جائے۔ مقصد یہ کہ فلسطینی عوام کو حماس سے الگ سمجھا جائے اور انہیں عالمی برادری سے جوڑا جائے۔ یعنی تسلیم کرنا پہلا قدم ہے۔ جی، پہلا قدم۔ دوسرا، فوری جنگ بندی، قیدی رہا ہوں، غزہ تک امداد پوری طرح پہنچے۔ تیسرا، اقوام متحدہ کے مینڈیٹ کے تحت غزہ میں ایک بین الاقوامی سیکیورٹی فورس تعینات ہو، جس پر اطلاعات ہیں کہ پس پردہ کام ہو رہا ہے۔ اچھا۔ چوتھا، اندرونی سیکیورٹی کے لیے فلسطینی پولیس کی تربیت تیز کی جائے، جو ویسے پہلے سے چل رہی ہے۔ اور پانچواں، یہ سارے فوری اقدامات مل کر طویل مدتی حل کی بنیاد بنیں گے، یعنی اسرائیل کی سیکیورٹی بھی ہو اور فلسطینی ریاست بھی قائم ہو۔
اس میں اہم بات یہ ہے کہ تسلیم کرنے کو مسئلے کے حل سے پہلے ایک ضروری قدم مانا جا رہا ہے، یہ روایتی سوچ سے ہٹ کر ہے۔ اور میکرون نے اپنے انٹرویو میں اسرائیلی منصوبے کو یعنی لوگوں کو بے گھر کرنے والی پالیسی کو کافی سخت الفاظ میں پاگل پن کہا، ناقابل قبول قرار دیا۔ انہوں نے بعض عرب ممالک پر بھی تنقید کی، خاص طور پر سعودی عرب اور امارات کا ذکر آیا، جبکہ دوسری طرف اسپین اور آئرلینڈ جیسے یورپی ممالک نے تو زیادہ سخت رویہ دکھایا، سفیر واپس بلانا، یوروویژن بائیکاٹ کی دھمکی وغیرہ۔ بالکل۔ دوسری طرف اگر دیکھیں تو کینیڈا وہ G7 گروپ کا پہلا ملک بن گیا جس نے سرکاری طور پر فلسطین کو تسلیم کیا۔ کینیڈین وزیر اعظم نے اپنی پرانی پالیسی بدلنے کی 4 بنیادی وجوہات بتائیں۔ اچھا، کیا وجوہات تھی؟ پہلی وجہ انہوں نے بتائی کہ حماس کا اسرائیل کے وجود سے انکار اور 7 اکتوبر کے حملے۔ دوسری، اسرائیل کا مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں مسلسل غیر قانونی بستیاں بنانا اور فلسطینیوں پر تشدد۔ تیسری، اسرائیلی حکومت کا مغربی کنارے کو باقاعدہ طور پر وہ ضم کرنے کا اعلان اور اس کی منصوبہ بندی۔ اور چوتھی وجہ غزہ میں اسرائیل کی طرف سے پیدا کیا گیا شدت انسانی بحران، یعنی خوراک، پانی، بنیادی ضروریات ان تک رسائی ناممکن بنا دینا۔ اور کینیڈا نے اس الزام کو بھی رد کیا کہ بھئی فلسطین کو تسلیم کرنا دہشت گردی کو انعام دینے جیسا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تو اصل میں حماس کے مقاصد کے خلاف ہے، کیونکہ حماس 2 ریاستی حل نہیں چاہتی۔ جی بالکل۔ کینیڈا نے فلسطینی اتھارٹی کی طرف سے اصلاحات، 2026 میں انتخابات، بغیر حماس کے اور فلسطین کو غیر مسلح کرنے یعنی ڈی ملٹرائز کرنے کی ضمانتوں کا بھی ذکر کیا۔ جی، اور تقریباً یہی باتیں برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے بھی اپنی ایک تقریر میں کہیں۔ انہوں نے بھی غزہ پر اسرائیلی قبضے کو مسترد کیا، کہا کہ فلسطین کے مستقبل میں حماس کا کوئی کردار نہیں، اور اسرائیل کے ساتھ ایک پرامن فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اجتماعی عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے ہم کا لفظ استعمال کیا جو شاید باقی مغربی اتحادیوں کی طرف اشارہ تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تو ہو گئے حالیہ واقعات، لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ مغربی ممالک آج اس مقام تک کیسے پہنچے، ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا تاریخ میں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو فلسطین کا علاقہ برطانیہ کے کنٹرول میں آ گیا، یعنی برطانوی مینڈیٹ کے تحت۔ جی بالکل، اور اسی دوران 1917 میں جنگ کے دوران ہی وہ بیلفور اعلامیہ سامنے آیا، جس میں برطانیہ نے صہیونی رہنماؤں سے فلسطین میں ایک یہودی قومی وطن بنانے میں مدد کا وعدہ کیا۔ بدلے میں کہا جاتا ہے کہ صہیونی رہنماؤں نے جنگ جیتنے میں برطانیہ کی مدد کی۔ پھر برطانوی مینڈیٹ کے دوران فلسطین میں یہودی آبادکاروں کی تعداد کافی بڑھنے دی گئی۔ شروع میں تو وہ آبادی کا صرف 7% تھے، اور فلسطینی احتجاج کرتے رہے لیکن ان کی سنی نہیں گئی، حتیٰ کہ بعض اوقات برطانوی اہلکاروں کے قتل کے واقعات بھی ہوئے جن کا الزام وہ صہیونی مسلح تنظیموں پر لگتا تھا۔ جی، ہگانا اور ارگون جیسی تنظیمیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے یہ مسئلہ اقوام متحدہ کو سونپ دیا۔ اس وقت تک صورتحال کافی بدل چکی تھی۔ یہودی آبادکار آبادی کا تقریباً 33% ہو چکے تھے۔ وہ منظم تھے، تربیت یافتہ تھے، ان کے پاس جدید ہتھیار تھے، جبکہ فلسطینی وہ غیر منظم تھے، ان کی کوئی مرکزی قیادت نہیں تھی اور وہ تقریباً غیر مسلح تھے۔ پھر 1947 میں اقوام متحدہ نے وہ تقسیم کا منصوبہ منظور کر لیا، جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا، صرف 30 ووٹوں سے، اور اس میں 57% تاریخی فلسطینی زمین ان 33% آبادکاروں کو دے دی گئیں جو اس وقت کہا جاتا ہے صرف 7% زمین کا مالک تھے۔ فلسطینیوں نے ظاہر اسے مسترد کر دیا۔ جی، اور پھر 14 مئی 1948 کی رات جیسے ہی آخری برطانوی فوجی دستے نکلے، منظم صہیونی ملیشیا نے فلسطینی دیہاتوں اور شہروں پر حملے شروع کر دیے۔ اسے فلسطینی تاریخ میں النکبہ یعنی بڑی تباہی کہا جاتا ہے۔ عرب ممالک نے مداخلت کی لیکن وہ نیم دلانہ تھی، غیر منظم تھی اور ناکام رہی۔ اسرائیل نے نہ صرف اقوام متحدہ کے منصوبے والے علاقے پر قبضہ کیا بلکہ اس سے بھی زیادہ فلسطینی زمین چھین لی۔ لاکھوں فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ وہ غزہ میں پناہ گزین ہوئے، مثلاً شمال کے شہروں اسکلان، اشدود سے آئے ہوئے لوگ، اور مغربی کنارے میں پناہ لی جیسے حیفا، صفد وغیرہ سے آنے والے۔ وہ کیمپ
کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہو گئے۔ اور اس کے بعد تو کئی دہائیوں تک فلسطینی اپنی زمین کھوتے ہی رہے، جب تک ان کی آواز مطلب ایڈورڈ سعید، راشد خلدی جیسے دانشوروں کی کوششوں سے مغرب تک مؤثر طریقے سے پہنچی، تب تک وہ اپنی تاریخی سرزمین کا 78% حصہ گما چکے تھے۔ عملی طور پر ان کا کنٹرول صرف 10 سے 12% علاقے پر رہ گیا تھا، جسے اوسلو معاہدوں میں ایریا اے کہا جاتا ہے، یعنی جہاں فلسطینی اتھارٹی کا مکمل کنٹرول ہونا تھا۔ اور اب خدشہ یہ ہے کہ اسرائیل یہ بچی کھچی زمین بھی ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو آج جو مغربی ممالک فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں، یہ ایک طرح سے اس کوشش کا حصہ ہے کہ فلسطینیوں کے لیے کم از کم وہ 22% علاقہ جو 1967 کی سرحدوں پر مبنی ہے یا اس کا بڑا حصہ ایک ریاست کے طور پر بچا لیا جائے۔ اچھا، اب ذرا اس کی قانونی اور سیاسی جہتوں پر بات کرتے ہیں۔ بین الاقوامی قانون میں ریاست کہلانے کے لیے عام طور پر وہ 1933 کے مونٹیویڈیو کنونشن کے معیار مانے جاتے ہیں، یعنی مستقل آبادی، متعین علاقہ، ایک حکومت اور دوسرے ممالک سے تعلقات قائم کرنے کی صلاحیت۔ جی، اب فلسطین کے معاملے میں دیکھیں تو مستقل آبادی تو ہے، تعلقات قائم کرنے کی صلاحیت بھی ہے، دنیا بھر میں سفارت خانے ہیں، عالمی معاہدے کیے ہیں، اقوام متحدہ میں مبصر کا درجہ ہے، لیکن علاقہ وہ متنازع ہے، اگرچہ دعویٰ 1967 کی سرحدوں پر ہے، اور حکومت کا معاملہ بھی وہ مغربی کنارے میں فلسطینی اتھارٹی اور غزہ میں حماس کی وجہ سے تھوڑا پیچیدہ ہے۔ تو پھر ان پیچیدگیوں کے باوجود تسلیم کرنے کی دلیل کیا ہے، قانونی یا سیاسی طور پر؟ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ چونکہ فلسطین کا اپنے علاقے پر مکمل کنٹرول نہ ہونے کی اصل وجہ اسرائیلی قبضہ ہے، اس لیے تسلیم کرنے سے انکار کرنا ایک طرح سے قبضے کو قانونی حیثیت دینے یا اسے انعام دینے جیسا ہوگا۔ تو شناخت ایک سیاسی اور قانونی قدم ہے جس کا مقصد فلسطینیوں کے حق خود مختاری کو ماننا اور اسے مضبوط کرنا ہے، چاہے زمین پر کنٹرول ابھی پورا نہ بھی ہو۔ اور جہاں تک یورپی یونین کا تعلق ہے، وہ تو ایک بلاک کے طور پر تسلیم نہیں کر سکی فلسطین کو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ خارجہ پالیسی پر سب کا متفق ہونا ضروری ہے۔ بالکل، جرمنی، ہنگری، چیک ریپبلک جیسے ملک محتاط ہیں یا مخالفت کرتے ہیں، جبکہ اسپین، آئرلینڈ، سویڈن، سلووینیا وغیرہ یا تو پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں یا اب کھل کر حمایت کر رہے ہیں۔ ان یورپی ممالک کے تسلیم کرنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو غزہ کے بحران کے بعد انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار ہے۔ دوسرا، بین الاقوامی قانون کی پاسداری، خاص طور پر اقوام متحدہ کی قراردادیں جو زمین برائے امن کی بات کرتی ہیں۔ تیسرا، دو ریاستی حل کو بچانے کی فکر، کیونکہ اسرائیلی بستیاں اسے تقریباً ناممکن بنا رہی ہیں۔ اور چوتھا، امریکہ اور اسرائیل کا جو مضبوط اتحاد ہے، اس کے مقابلے میں ایک سفارتی توازن قائم کرنے کی کوشش بھی ہے۔ یعنی یہ مذاکرات دوبارہ شروع کروانے، اسرائیل اور امریکہ پر دباؤ ڈالنے اور شاید گلوبل ساؤتھ میں یورپ کی ساخت بہتر بنانے کی بھی کوشش ہے۔ جی بالکل، یہ سب عوامل شامل ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں آخری حصے کی طرف کہ اس شناخت کا اصل مطلب کیا ہے، اس کے ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ اس کے حامی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے بین الاقوامی سطح پر فلسطین کی پوزیشن مضبوط ہوگی، جیسے اقوام متحدہ میں یا بین الاقوامی فوجداری عدالت میں۔ یہ دو ریاستی حل کے تصور کو زندہ رکھنے میں مدد دے گا اور شاید فلسطینیوں میں امید پیدا کر کے انتہا پسندی کو کم کرنے میں بھی مددگار ہو۔ دوسری طرف کچھ خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ناقدین کہتے ہیں کہ یہ قدم اسرائیل کو مذاکرات سے شاید اور دور کر دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صرف ایک علامتی قدم رہ جائے جس سے زمین پر فلسطینیوں کی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہ آئے۔ اس سے یورپی یونین اور اسرائیل کے تعلقات میں کشیدگی بھی بڑھ سکتی ہے۔ اور ایک بہت بنیادی سوال یہ بھی ہے کہ اس تسلیم شدہ ریاست کی نمائندگی کون کرے گا؟ کیا مغربی کنارے والی فلسطینی اتھارٹی فتح یا غزہ والی حماس؟ یہ ایک بڑا عملی چیلنج ہے۔ ایک دلچسپ تجزیہ یہ بھی پڑھنے کو ملا کہ ہو سکتا ہے دو ریاستی حل اب عملی طور پر ممکن ہی نہ رہا ہو، اور شاید واحد حل ایک ہی ریاست ہو جس میں سب کو برابر حقوق ملیں۔ لیکن اس کے باوجود مغربی طاقتوں کا فلسطینیوں کو بالکل نظر انداز کرنے سے ہٹ کر انہیں کم از کم علامتی طور پر ہی صحیح تسلیم کرنے تک آنا، یہ خود ایک اہم پیش رفت ہے۔ یہ فلسطینی کاز کے لیے مستقبل میں کسی نہ کسی طرح فائدہ مند ہو سکتا ہے۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ کئی مغربی ممالک نے دباؤ کے باوجود تاریخی پس منظر، قانونی دلائل اور بدلتی ہوئی عالمی سیاست کو دیکھتے ہوئے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کی طرف قدم بڑھایا ہے۔ یہ ان کی دہائیوں پرانی پالیسی میں ایک واضح تبدیلی ہے۔ جی بالکل، یہ قدم ایک طرف تو ایک اخلاقی موقف ہے، یعنی قبضے کے خاتمے اور فلسطینی حق خود ارادیت کی حمایت، اور دوسری طرف یہ ایک سوچی سمجھی سیاسی حکمت عملی بھی ہے، جس کا مقصد اسرائیل پر دباؤ ڈالنا، امریکہ کے موقف کو تھوڑا متوازن کرنا اور عالمی سطح پر اپنا سفارتی اثر و رسوخ بڑھانا ہے۔ لیکن ایک سوال پھر بھی رہ جاتا ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ کیا یہ علامتی شناخت زمین پر کوئی حقیقی تبدیلی لا پائے گی؟ کیا اس سے فلسطینی عوام کی زندگیوں میں کوئی ٹھوس مثبت فرق پڑے گا؟ یا یہ بنیادی طور پر خود مغربی سفارتکاری میں جو تبدیلی آ رہی ہے، یہ زیادہ تر اسی کی عکاسی ہے؟ جی، یہ ایک بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب شاید